چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ پاکستان کی ایک ماں اس وقت ہم بھی پہنچے ہیں ان کے پاس، آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہوگا پنڈی اسکیم 3 کا یہ ایریا، جہاں ایک ماں جو ہے وہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ماں جب کچھ کرنا چاہے تو وہ ایسے ایسے کام بھی کرتی ہیں جس سے شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ تو ماں جی ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور یہاں ایک برگر پوائنٹ بنایا گیا، پہلے ایک چھوٹا پوائنٹ موجود تھا اور اس کے بعد اب باقاعدہ ماں جی ایک برانڈ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کہ کس طرح پنڈی اسکیم 3 سے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ بھی ماں جی کے ہاتھ کا ذائقہ جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور دور دراز سے یہاں آتے ہیں برگر کھانے۔ تو ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ اچھا ماں جی تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جائیے گا۔ تو ماں جی پوچھنا یہ چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے بہت سی باتیں پوچھیں، ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے دیدنی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، ماں چاہے پنڈی کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے کسی دوسرے ملک کی۔ آپ ایسا ایک جذبہ لے کے سامنے آئی ہیں کہ آپ کی وجہ سے باقی جو مائیں تھیں وہ بھی نہ صرف موٹیویٹ ہوئیں بلکہ انہوں نے کچھ ایسے کام، ایسے کاروبار، لازمی نہیں کہ برگر پوائنٹ، لیکن اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چالو رکھنے کے لیے، چلائے رکھنے کے لیے کچھ محنت کرنا شروع کر دی۔ خواتین جو محنت سے ڈرتی تھیں اب وہ اس کام میں آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں آگے خواتین مارچ جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، خواتین کا عالمی دن بھی آنے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں خواتین جو کام پہ نکل رہی ہیں ان کے لیے مقامی مارکیٹس کے اندر اور جو بھی گھریلو خواتین جو دوسری ملازمائیں ہیں ان کے لیے کس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ ہوتی ہیں؟ مشکلات تو معاشرے میں دیکھیں، ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ مشکلات لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے اندر یا عورت کے اندر یا کسی کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے، ول پاور۔ ول پاور انسان کے اندر ہو تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک ول پاور ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر جتنی بھی ایبیلٹیز ہیں وہ باہر نکلے اور ان کو استعمال کرے۔ اچھا ماں جی دیکھیں، مائیں تو سبھی بچوں سے پیار کرتی ہیں، ہر جگہ ماں جہاں بھی ہوگی وہ اپنے بچوں سے پیار کرے گی، لیکن آپ ایک ایسی ماں بن چکی ہیں کہ قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ آپ سے پیار کر رہا ہے۔ بے مطلب شک۔ ہم نے آپ کی پہلے بھی باتیں سنی، انفارمل گفتگو ہوئی آپ سے باتیں، تو آپ نے یہ بتایا کہ جو فوجی آتے ہیں یونیفارم میں وہ بھی آپ کو سیلوٹ کر کے جاتے ہیں، جن کو پوری قوم سیلوٹ کر رہی ہوتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کیسے لگتے ہیں یہ لمحات ان مشکلوں کے مقابلے میں جو یہاں تک پہنچنے میں اتنی محنت کرنے تک آپ کے لیے پیدا ہوئیں؟ اس ٹائم میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور مجھے اپنے آپ پہ تو خیر کم، مجھے اللہ کی ذات پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اس کی ایک تخلیق ہوں، اس کا پیدا کردہ بندہ ہوں، اس کا بنایا ہوا ایک انسان ہوں، اور اس کا کرم مجھ پہ کتنا ہے، اس کی عنایت مجھ پہ کتنی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مجھے کرائسس میں ڈال کے، کہتے ہیں نا کہ ہماری لینگویج میں ہے، ہماری زبان میں ہے کہ ہیرا کہتے ہیں لال گودڑیوں میں چھپے ہوتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہیرے کو نکھارنا تھا، ایک ہیرے کو باہر لانا تھا، دنیا کو دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ تھوڑے سے کرائسس ڈالے، مجھے کرائسس میں ڈالا، اور میں کرائسس میں آئی، اور ایک ہم کہتے ہیں نا کہ شیر تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے بہترین حملہ کرنے کے لیے دوبارہ، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کرائسس میں ڈالا کہ میں ایک اور مزید ہیرا نکھر کے باہر آؤں اور لوگوں کے لیے ایگزامپل بنوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھ سے اتنے انسپائر ہوئے کہ کافی بچیاں، کافی بیٹیاں وہ باہر آئیں، اور انہوں نے ایک برگر پوائنٹ کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ کام شروع کر دیے، جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چلیں کم از کم مجھ سے لوگوں، اگر میں ایک ہاتھ اٹھا کے اگر کوئی کام نہیں کر سکی، اگر میں کسی کو، عورت کو کسی کو باہر کھینچ کے جا کے نہیں تم باہر نکلو، کام یہ نہیں کر سکی، کم از کم میں نے خود ایک ایسا سٹیپ لیا کہ جس سے لوگ باہر نکلے، اس بات کا مجھے بہت اچھا زیادہ ماں جی یہ دیکھیں کہ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن، تو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو ہے 2 قسم کی خواتین ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ایک وہ خواتین جو اپنی محنت سے اپنا نام جو ہے اپنی پہچان بناتی ہیں، اور ایک وہ خواتین جو صرف آپ کو کسی بھی شہر کے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ وومن مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی کہ خواتین کا عالمی دن ہے تو ایک ریلی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 8 مارچ کے دن ایک ریلی نکال لینا کافی ہے، یا کہ کسی خاتون کے لیے اپنی محنت سے اپنا نام بنا لینا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے؟ ریلی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دن کے لیے آپ باہر نکل آئیں گی، جی ہم لیڈیز کے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے، میرے خیال میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن کے لیے اگر ہم
یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہم نے ریلی نکال لی, ہم عورتوں کے حقوق میں باہر آ گئے تو کچھ بہت بڑا کارنامہ, کچھ بھی نہیں ہے. کارنامہ ایسے ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں. میں کہتی ہوں کہ جس طرح میں نے ایک پوائنٹ بنا کے نا, آج میں ایک برانڈ کا افتتاح, میں نے 20 جنوری کو میں نے ایک برانڈ کا افتتاح کیا ہے. میرا نام ایک ماں جی برانڈ بنی ہے, جیسے KFC ہے, میکڈونلڈ ہے, باقی برانڈز ہیں. اس طرح کا میں نے ایک سال کے بعد میں نے برانڈ بنا لی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے, بجائے یہ کہ لانگ مارچ شروع کر دیں یا ریلی نکال لیں. نہیں, آپ اپنی صلاحیتوں سے, آپ اپنی ایبیلٹی سے, آپ اپنی قابلیت سے لوگوں کو منوائیں, لوگوں کو بتائیں کہ انسان, عورت, بیٹی, ماں, بہن سب کچھ کر سکتی ہے جو وہ کرنا چاہے. اچھا دیکھیں ماں جی, ماں تو ویسے بھی ایک برانڈ ہے جو قدرت نے بنا کے بھیجا ہے. اس سے بڑا برانڈ دنیا میں موجود کسی بھی شخص کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید خواتین جیسے آپ کو دیکھ کے باہر آئیں؟ یہ تو سب نے دیکھا کہ خواتین میں ایک ہمت بڑھی کہ ماں اگر کام کر رہی ہے تو بچیاں بھی کام کر سکتی ہیں, معاشرہ جو ہے وہ کچھ سیکیور فیل ہوتا ہے. لیکن وہ مرد جو تنگ نظری میں تھے, جو اپنے گھروں کی خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ شاید خواتین باہر نکلیں تو کچھ انہونی ہو جائے گی, ان میں سے بھی کچھ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ کے, آپ کی سٹوری کو دیکھ کے, جس طرح سے آپ بیٹیوں کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, دیکھ کے اپنے گھر کی خواتین کے لیے کچھ تنگ نظری میں کمی لا رہے ہیں. اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کون کون ہے جو آپ کے رشتہ دار یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور باہر سے کتنے لوگ ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل 100% ایکوریٹ ہے کہ واقعی کچھ مردوں کے, جو میرے بیٹے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, والدین کی حیثیت, والد کی حیثیت سے بھی ہیں, میں کہوں گی کہ انسان کو اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حقوق دیے ہیں وہ انسان کو انسان سے حقوق چھیننے نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے دے دیے تو انسان کون ہے حقوق لینے والا؟ میرے ہسبینڈ ایک ڈاکٹر ہیں, ایجوکیٹڈ فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں. میرے فادر جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے ہماری. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو ایک جائز حقوق, ایک جائز ان کو اب اس کو کیا کہوں کہ آپ دے کے دیکھیں, جینے کا موقع دیں, آپ ان کو ایک موقع دیں, آپ دیکھیں, آپ بلیو تو کریں اپنی بیٹیوں پہ. مجھ پہ آج میرے ہسبینڈ, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, جب میرے ہسبینڈ کلینک پہ جاتے تھے, میں ان کے ساتھ ایز اے سسٹر, ایز اے نرس, ایز اے LHV بیٹھ کے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں نے گھر بچوں کو سنبھالا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا بریک لے کے میں نے یہ سٹیپ شروع کیا. تو میرے خیال میں کہ اور میرے ہسبینڈ اتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جب میں ہسبینڈ کے ساتھ ٹیبل کے ایک سائڈ پہ وہ چیئر پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے, ادھر میں چیئر رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی, اور ہم برابر کے کام کرتے تھے. اور اب بھی میرے شکر الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ اتنے برائٹ مائنڈیڈ ہیں, اتنے مطلب وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے مجھ پہ کرائسس آ گئے, میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے بچے بھوکے مریں, یا کوئی اس طرح کا اللہ معاف کرے زندگی میں کوئی چانس آئے. نہیں, بالکل نہیں. وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میری وائف ایک ایسی کمپلیٹ میری وائف ہے کہ اس نے میرے بعد گھر کا جو ایک گاڑی ہے وہ کنٹینیو رکھی, اس نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کیری رکھی, اور میں نے اپنے گھر کو, اپنی گاڑی کو بالکل بھی ڈیمیج نہیں ہونے دیا. میرے ہسبینڈ اگر بیمار ہو گئے تو میں نے ہر چیز کو ایسے ہی مینیج کیا جیسے ان کی صحت یابی میں سارا گھر سے ہی چل رہا تھا, میں نے ایسے ہی مینیج کیا. بلکہ میں آپ کو کہوں میں نے ان سے بہتر کیا ہے, اور وہ اس بات پہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تمہارے اندر اتنے اللہ تعالیٰ نے گیٹس رکھے ہو, تم ایک ہیرا ہو, مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ تم ایک کمپلیٹ, میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا کمپلیٹ پیکج مجھے دیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو موقع دیں, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, اپنی مسز کو, آپ کسی کو بھی آپ موقع دیں. میرے خیال میں وہ بہت بتر کر سکتی ہیں, بہت بہتر گھر چلا سکتی ہیں. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہماری طرف سے بھی آپ کو سلام, آپ کی محنت عظمت کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ جیسی حوصلہ مند مائیں جو ہیں وہ مزید بھی پیدا کرے, اور سب کو موقع یہ دے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے اپنی زندگی گزار سکے. تو ماں جی کی باتیں بھی آپ نے سن لی. ماں جی کا جو کام ہے وہ بھی ہم آپ کو کچھ ویڈیوز کی صورت میں ضرور دکھائیں گے. اپنے میزبان وقاص احمد بیگ کو اجازت دیجیے, پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.